ایک مقام تو وہ ہے کہ جہاں پہ آپ نے سلطنت کو چھوڑا، اور یہ اللہ کا ظاہر ایک ڈیوائن فیصلہ تھا، اور آپ نے فقر کا راستہ اختیار کیا۔ اب اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتظام بھی کیا کہ آپ کو جو ہے وہ بڑے بڑے اکابر اولیاء کے ساتھ جو ہے ملا بھی دیا، پھر آپ کی بیعت خلافت کا سلسلہ بھی ہوتا ہے، پھر آپ کے اسفار کا سلسلہ بھی ہوتا ہے، پھر آپ جو ہے بڑے بڑے مشائخ سے ملاقات بھی کرتے ہیں، ان سے استفادہ بھی کرتے ہیں۔ یہ قدرت کی ایک بنت ہے، ذرا بتائیے بنت کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ دیکھیے قرآن مجید نے ارشاد فرمایا اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، پھر فرمایا وحسن اولئک رفیقا۔ 4 طبقات کا ذکر کرنے کے بعد قرآن نے کہا یہ کتنے اچھے رفیق ہیں، کتنے اچھے دوست ہیں، کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ ان میں پہلا طبقہ انبیاء کا، پھر صدیقین، پھر شہداء، پھر صالحین، اور صحابہ کرام کو بھی صحابہ صحبت کی وجہ سے۔ لہٰذا جب آپ اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو کسی کی صحبت ضروری ہے۔ اللہ تو ہمارے اکابرین، اولیاء کرام، صوفیاء اعظام، وہ کسی کی صحبت اختیار کیا کرتے تھے۔ جیسے ایک شاگرد کسی استاذ کی تلاش کرتا ہے، ایسے ایک سالک اپنے شیخ کی تلاش کرتا ہے اور وہ اس کی صحبت کو پاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ بہت کچھ وہ ہے کہ جو انسان خود اپنے مجاہدہ و ریاضت سے حاصل کر لیتا ہے، لیکن پھر بھی ضرورت پیش آتی ہے کہ جن راہوں پر آپ پہلے نہیں گزرے، کوئی ہو جو ان راہوں سے پہلے گزرا ہو اور وہ انگلی پکڑ کر آپ کو بھی اس راہ سے گزار دے۔ کیا اچھا جملہ ہے۔ تو لہٰذا یہ اس وجہ سے وہ صحبت اختیار کیا کرتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے خلافت تو حاصل کی اور بیعت تو آپ نے فرمائی حضرت فضیل بن ایاز رضی اللہ تعالیٰ۔ کتنا بڑا نام ہے، کیا پیارا نام ہے، اور آپ کو اللہ رب العزت نے جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا وہ آپ ہی کا خاصہ تھا۔ اللہ اکبر۔ تو آپ سے اچھا وہ ڈیٹیل میں نہیں جاتے، لیکن ان کا بھی بات یہ ہے کہ ان کی زندگی کا بھی یکدم ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ اللہ نے ان کو جو ولایت کا مقام ان کو عطا کیا، دیکھیے کیسی مماثلت ہے دونوں میں۔ جی ایسے ہی ہے۔ آئیے جی آئیے۔ تو حضرت فضیل بن ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ بیعت کرتے ہیں، ان کی صحبت اختیار کرتے ہیں، پھر ان سے خلافت حاصل کرتے ہیں اور ان سے آپ بنیادی طور پر فیض حاصل کرتے ہیں۔ مگر آج ہمارے سیکھنے کے لیے یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ کوئی ایک کسی شیخ کے ساتھ بیعت اختیار کرے، ارادت اختیار کرے، مگر یہ پابندی نہیں ہو جاتی کہ اب وہ کسی اور سے نہ ملے۔ لہٰذا وہ جہاں بھی اولیاء کرام اور صلحاء اعظام ہوں ان سے جا کے ملے تاکہ ان سے صحبت حاصل کرے۔ اور تصور یہ رکھے کہ میرے شیخ ہی کا فیضان ہے جن کی وجہ سے مجھے فیضان کی مزید دل۔ بنیادی طور پر تو شیخ کا ہی فیضان ہوتا ہے، مگر اس نسبت سے جب وہ کہیں اور جاتا ہے تو وہ عقیدت شیخ والی تو کسی اور جگہ نہیں ہوتی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ مگر یہ کہ پابندی کر لینا کہ اور کہیں نہیں جانا، یہ ہمارے صوفیاء کا طریق نہیں تھا۔ گویا یہ وسعت ہے، یہ وسعت کی طرف ہمیں متوجہ کر رہا ہے۔ تو آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی صحبت اختیار کی، ان کا بھی آپ نے فیض پایا۔ اسی طرح حضرت خواجہ عمران بن موسیٰ بن زید، آپ نے ان سے بھی فیض حاصل کیا، ان سے صحبت پائی۔ اسی طرح شیخ منصور السلمی، ان سے آپ فیض یافتہ ہوئے، ان کی صحبت بھی اختیار فرمائی، ان سے فیض پایا۔ اسی طرح حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کہ ذکر ہو چکا، ان سے بھی آپ نے فیض پایا۔ پھر آپ اتنا کچھ مقام اور مرتبہ رکھنے کے باوجود پھر آپ سفر بھی کرتے تھے، پھر آپ اپنے زمانے کے معاصرین ان کی صحبت میں جاتے تھے، کہیں سے علم حاصل کرتے، کہیں سے صحبت حاصل کرتے۔ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دیکھیں نا، یہ بتائیے کیا بات ہے۔ تو جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں لفظ استعمال فرمایا کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسی ہستی جو علم کے اس بام عروج پر ہیں کہ جس تک کوئی مجتہد نہ پہنچ سکا، بالکل، تو آپ کی مجلس میں جب آپ جاتے حضرت شیخ ابراہیم بن ادھم ان کے پاس جاتے، وہ آپ کو سیدنا و سندنا یہ کہہ کر آپ کو پکارتے اور استقبال فرماتے آپ۔ تو آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے استفسار کیا کہ حضرت آپ کا سید ہونا وہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ آپ مسند علم پر، مسند اجتہاد پر تشریف فرما ہیں، تو ان کو آپ
سید کس معنی میں کہہ رہے ہیں آپ نے کیا عاجزی اور انکساری بھی ہمیں اپنے اکابرین سے سیکھنی چاہیے. تو حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ یہ وہ ہیں جو اللہ کی خدمت میں مشغول رہے ہیں، اللہ اور ہم تو اور کاموں میں پڑے ہوئے ہیں. دیکھیے اگرچہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں بیان کر رہا ہے، اگرچہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو کام کیا وہ تو تاریخ میں کوئی نہ کر سکا، بے شک ایسا، مگر اپنے کام کو عاجزی اور انکساری کی وجہ سے کچھ نہ سمجھنا اور دوسرے کے مقام اور مرتبے کو اس اعزاز کے ساتھ بیان کرنا. تو اسی طرح پھر آپ کے بارے میں یہ بھی ہے کہ آپ نے حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے بھی آپ نے صحبت اختیار فرمائی، ان سے بھی آپ نے فیض پایا. پھر اسی طرح یہ صاحب ذرے آپ نے اسفار کا پوچھا کہ سفر آپ نے کتنے فرمائے، تو سفر بے شمار ہیں، اور یہ جن جن ہستیوں سے آپ کی ملاقاتیں ہیں وہ سارے بھی اسی سفر کے ضمن میں ہیں، اور وہ سفر کرتے تھے اللہ کی جستجو میں، للہیت میں، اور وہ جو قرآنی حکم تھا کہ سیرو فی الارض، اللہ کی نشانیاں دیکھو زمین میں گھوم پھیر کر، اور پھر اللہ سے اپنے قرب اور تعلق کو اور بڑھاتے چلے جاؤ. اور فائنلی مطلب وہ ظاہر شام وغیرہ سے ہوتے ہوئے جب آپ مکہ معظمہ پہنچے تو مکے ہی کے آپ ہو کے رہ گئے، اور قریب روایتوں میں آتا ہے کہ 50 برس آپ نے مکے میں گزارے، اور حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہیں آپ نے بیعت فرمائی.